کھڑا ہے اور باپ دھوپ میں کھڑا ہے، اور کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ باپ اپنے بیٹے کے منہ سے نکال کے کہے، اتنی مثالیں تمہیں لاکھوں ملیں گی کہ باپ نے اپنے منہ سے نکال کے اپنے بیٹے کو کھلایا ہے۔ میرا بیٹا اپنی سیٹ پہ بٹھایا، اپنی گدی پہ بٹھایا، باپ اتنا پیار کرتا ہے۔ اے بزرگوں تو جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا باپ مجھے قتل کر دے گا، میرے گلے پہ چھری پھیر دے گا۔ اے بزرگوں، کوئی باپ اپنے بیٹے کا دشمن یا ویری نہیں ہوتا، باپ تو بیٹوں کا نصیب دیکھ کے خوش ہوتا۔ یہ کون ہے جی؟ او جی، یہ میرا پوتا ہے، پتر دا پتر ہے۔ یہ کون ہے جی؟ میری پوتی ہے جی، پتر دی دھی ہے۔ ہن دادا تے پوتا یاری لگ گئی ہے، تو کہندا ہے نہیں نہیں میرا پتر ہے، میرا خون ہے۔ کہ پیار کس کی وجہ سے ہے؟ کہ بیٹے کی اولاد ہے۔ اتنا پیار باپ کا۔ اللہ اکبر! میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں جو گاڑیوں پہ لکھواتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اللہ ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی مائیں زندہ ہیں اور جن کی مائیں نہیں، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین کہتا ہوں میاں، روزے کی حالت میں اللہ بڑی سنتا ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جن کی مائیں دنیا میں نہیں، ماں بھی بڑا پیار کرتی ہے، لیکن نا انصافوں نے، ظالموں نے لکھا ماں کی دعا۔ کاش یہ لکھتے یہ میری ماں اور باپ کی دعا۔ اے بزرگوں، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا۔ جب بزرگ سمجھ گیا بیٹا نہیں مان رہا، بیٹا بار بار باپ کی سیٹ لے رہا ہے، باپ کی باپ کی طرفداری کر رہا ہے، تو یہ شیطان کہنے لگا بیٹا تیری بات چلو مان لیتا ہوں، کوئی باپ اپنے بیٹے کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن بیٹا تجھے پتا نہیں تیرے باپ کو تیرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا بزرگو تے رب دا حکم ہے تے تانوں پیڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ رب دا حکم ہے تے تانوں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا دشمن نہیں بن سکتا، باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ اے بزرگوں، میری جان چھوڑ دو چلے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ جب بزرگ نے جان نہ چھوڑی نا، بزرگ نے کہا نہیں میں تجھے بچاؤں گا۔ اس نے کہا جب رب کا حکم ہے پھر تجھے کیا؟ میرا باپ راضی، میں راضی، میری ماں راضی، میرا رب راضی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل نے کنکر اٹھایا، زور سے مارا، تو میرے پروردگار نے اس جمرے کو جمرۃ الاولیٰ بنا دیا۔ پھر اماں ہاجرہ کے پاس آیا، اے بی بی تجھے پتہ نہیں یہ تیرا دشمن ہے، تیرا خامد، پہلے تجھے ویرانے میں چھوڑ گیا، تیرے بچے کا پتہ ہی نہیں کیا، بی بی سارا کے پاس چلا گیا، اب یہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے آیا۔ تو ماں ہاجرہ کہنے لگی اے بزرگوں، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں پھیر سکتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹ نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا۔ جب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا جملہ سنا تو یہ بزرگ کہنے لگا بی بی تجھے پتہ نہیں یہ تیرے خامد کو تیرے رب کا حکم ہے۔ کس کا؟ بولو تو صحیح، جاگ کے بیٹھو یار، کس کا حکم ہے؟ رب کا۔ بی بی جی نے دیکھا کہ یہ مگرو لیندہ ہی نہیں، تو بی بی جی نے پھر کنکر اٹھایا اور مارا، اللہ پاک نے جمرہ وسطیٰ بنا دیا۔ تو بابے کے پاس آ گیا، ہاں جی بابا جی کیوں خیر ہے؟ خواب شاب ایویں ہوندے نے، خواب شاب ایویں ہوندے نے، چھوڑو
اس کی کوشش تھی. اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے بندہ یہ اپنے رب کی بات نہ مانے. جب بندہ بات نہیں مانے گا اللہ ناراض ہوگا. جب رب ناراض ہوگا اس پر پریشانیاں آئیں گی، اس پر مصیبتیں آئیں گی، اس پر اللہ کا غضب آئے گا. یہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ کہیں رب کی بات نہ مانے. اس کی کوشش یہ تھی بابا جی، ابراہیم جی، یہ ایسے خواب شاب ہوتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، یہ تو آپ کا بیلی، آپ کا بیٹا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیطان بھاگ جا. نہیں بھاگ